السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل ایک بددعائیں اور لعنتیں بھیجتا ہوا بندہ میرے پاس آیا اور سوال کیا کہ فارکس ٹریڈنگ حلال ہے حرام ہے۔ بہت ہی انٹرسٹنگ اسٹوری ہے، میں آپ لوگوں کو کوشش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو آسانی سے سمجھ آ جائے۔ وہ بندہ جس نے آج سے کچھ عرصہ پہلے ٹریڈنگ شروع کی تھی، پوری زندگی اس نے ٹریڈنگ کی اور پوری زندگی اس نے نقصان کیا اور اب اس کے پاس کرنے کو کچھ بھی نہیں تھا، میرے پاس آیا اور بولتا ہے کہ مجھے پتہ چلا کہ فارکس ٹریڈنگ حرام ہے۔ تو میں نے بولا ہوگی، یہ علماء کا کام ہے، مفتیان کا کام ہے، میں کیا بول سکتا ہوں؟ حلال ہے حرام ہے جائز ہے ناجائز ہے تو میں تو کچھ نہیں بول سکتا۔ خیر وہ کہتا ہے لیوریج، تو میں نے اس کو کچھ چیزیں لیوریج کی بتائیں۔ تو اب چونکہ ہمارے ہاں حلال حرام کا مسئلہ کس بندے کو ہے؟ حلال حرام کا مسئلہ سب سے پہلی چیز اس بندے کو ہے جو بندہ نقصان کر کے تھک چکا ہے۔ کسی کو نئے بندے کو مسئلہ تقریباً نہیں ہے کہ فارکس حلال ہے فارکس حرام ہے، فارکس کیسا ہے، اس کے اندر جہنمی بندہ بنتا ہے جنتی بنتا ہے، یہ ایک بڑی لمبی سٹوری ہے۔ لیکن میرے پاس جو بندہ آ رہا ہے فارکس حلال حرام کا، وہ بندہ آ رہا ہے جس نے زندگی میں ساری انویسٹمنٹ کی اور وہ ایک ناکام بندہ ہے اور اب اس نے چھوڑنا ہے اس بزنس کے اندر، اور وہ بولتا ہے یار میں کوئی نہ کوئی چیز تو اپنے اللہ پہ ڈال دوں نا۔ بہرحال اس بندے کو میں نے سمجھایا کہ آپ کے یہ مفتیان کا کام ہے، مجھے کوئی اختیار نہیں ہے کہ میں فتویٰ دے دوں۔ کہتا ہے نہیں جی نہیں آپ لوگ ایسا ہے فلاں ہے۔ تو میں نے کہا بھائی میں یہ بولتا ہوں کہ بھائی میں اپنے لیے تو بول سکتا ہوں کہ میں نے داڑھی نہیں رکھوائی ہوئی، میں نے یہ کام کر رہا ہوں، تو آپ کسی بندے کو یہ جا کر نہیں بول سکتے کہ آپ داڑھی کیوں آپ نے رکھوائی ہوئی ہے، آپ نے نماز کیوں نہیں پڑھی۔ ٹھیک ہے آپ اس کو بول سکتے ہیں بھائی نماز اچھا کام ہے ضرور ہے، لیکن حلال اور حرام کا جو مسئلہ ہے یہ آپ کو اور مفتیان کا کام ہے۔ ہاں آپ مجھ سے یہ پوچھ سکتے ہیں کہ لیوریج کیا ہے، سود کیا ہوتا ہے، نہیں ہے، جوا ہے، دھوکہ ہے، یہ چیزیں ہیں، لیکن آپ مجھ سے یہ نہیں بول سکتے کہ بھئی آپ فتویٰ لکھ کر دیں۔ میرے پاس اختیار نہیں ہے کہ میں فتویٰ دیں، مفتیان کا کام ہے۔ بہرحال اس نے کے پاس تھا کچھ نہیں، تو اس نے بولا جی میں اللہ اور اس کے رسول کے لیے اس کام کو چھوڑ رہا ہوں اور جو آپ لوگ کام کر رہے ہیں آپ سب کے اوپر لعنتیں بھیج رہا ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے جی بھیج دو، اس طریقے سے بھیجنے کے اوپر آئے تو بات۔ بہرحال ہمارے ہاں اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ فارکس حلال ہے فارکس حرام، اس کے بارے میں کیا چیزیں؟ دیکھیں دو چیزیں ہیں کہ حلال اور حرام کے اوپر اختیار مجھے پھر بھی فتویٰ کا نہیں ہے، لیکن میں دو چار چیزیں بولوں گا۔ ایک بندہ بولتا ہے، میں آپ کو دو چار سوالات جو آج کل ہر بندے کے ذہن کے اندر ہیں وہ میں بتا دیتا ہوں کہ ایک بندہ بولتا ہے کہ جی فارکس حرام اس وجہ سے کیونکہ یہاں نمبرز کی گیم ہوتی ہے کہ ہمارے پاس نمبر شو ہو رہے ہوتے ہیں، کبھی پرافٹ آ رہا ہوتا ہے، کبھی نقصان آ رہا ہوتا ہے، کبھی بیلنس ادھر ہو رہا ہوتا ہے، کبھی بیلنس ادھر ہو رہا ہوتا ہے۔ ہم لوگوں کو شرعی طور پر جو مسئلہ ہے کہ ہم کوئی بھی چیز جا کر دیکھیں اور اس چیز کو ہم لوگوں کو پہلے دیکھیں گے پھر خریدیں گے اور پھر آئیں گے۔ تو میں نے کہا اس قانون کے تحت آن لائن فیلڈ کے اندر یہ کام جائز نہیں ہے۔ آپ لوگ موبائل کے اوپر بھی کوئی چیز آف لائن چیز بھی منگواتے ہو، لائک آپ کے کوئی بھی کریانہ کی شاپ ہے تو آپ کی، یا کچھ بھی کپڑوں کی شاپ ہے تو کپڑے منگواتے ہو، وہ بھی جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آپ کا فارکس جائز نہیں ہے، لیکن اگر آپ کے اکاؤنٹ کے اندر ایزی پیسہ کا اکاؤنٹ ہے اور آپ کی جیب میں 10 روپے بھی نہیں ہے اور ایزی پیسہ کے اندر آپ کا 50,000 روپے ہے، تو اسی جگہ کے اوپر آپ بجلی کا بل جمع کر رہے ہیں، اسی جگہ کے اوپر آپ اپنا ایزی نوٹ کر رہے ہیں، اسی جگہ کے اوپر آپ کسی کو پیمنٹ سینڈ کر رہے ہیں، سارا کچھ ہے۔ تو اگر نمبرز کی گیم کے حساب سے یہ حرام چیز ہے تو فارکس بھی حرام ہے، تو ٹیلینار کا ایزی پیسہ رکھنا یہ کہاں سے جائز ہو گیا؟ کہتے ہیں نہیں یہ تو پھر اور بات ہے۔ میں نے کہا مسئلہ اور کا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ہم کس پوائنٹ آف ویو سے بات کریں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اب بھائی آن لائن کام کرنا جائز نہیں ہے، انٹرنیٹ استعمال کرنا جائز، ٹھیک ہے نہیں ہے، تو یوٹیوب دیکھنا کون سا ثواب کا کام ہے؟ یوٹیوب کے اوپر نہیں ممکن کہ آپ لوگ یا میں دارالفتہ دیوبند پاکستان کے اندر شاید سب سے زیادہ جو مسلکی طور پر بندے رہتے ہیں وہ دارالعلوم دیوبند سے رہتے ہیں، تو ان کے نزدیک کسی بھی عالم کا جو دارالفتہ دیوبند انڈیا میں ہے یوٹیوب کے اوپر کسی بھی عالم کا بیان دینا بھی ناجائز ہر حرام ہے۔ تو اس حساب سے چاہے مولانا طارق جمیل کام کرتا ہوں، مولانا تقی عثمانی کام کرتا ہوں، میں کام کروں، سارے حرام ہیں۔ لیکن بس اب ہم نے وہ کام تو کرنا ہے لیکن ٹریڈنگ نہیں کرنی، کیونکہ ہمارا نقصان ہو چکا ہے، تو ہم نے کوئی چیز تو اللہ پہ تھوپنی ہے نا کہ بس جی اللہ میں نے تجھ سے دنیا کے لیے سارا کچھ نقصان کر کے میں نے یہ کام تیرے لیے چھوڑا تھا۔ یہ ہم لوگ اپنے ذہن کی تسلی کے لیے کہتے ہیں۔ دیکھیں ان تمام چیزوں کے باوجود آن لائن فیلڈ کو جائز نہیں قرار دیا جا سکتا کسی بھی چیز کے اوپر۔ اگر یہ چیز اگر آپ لوگ ٹیلینار کا انٹرنیٹ جیز کیش موبائل ایپس وغیرہ استعمال کرتے ہیں پھر ٹریڈنگ بھی کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں آپ بولتے کہ نہیں بھائی یہ چیزیں ایسی ہیں کہ میں پہلے جا کر چیز دیکھوں گا پھر لوں گا شرعی طور پر، پھر آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ نہ ٹیلینار نہ وہ کام کریں نہ یہ کام کریں، اچھا کام ہے، ثواب کا کام ہے، آپ کا ایک بہت ہی نیک کام ہے۔ نمبر 2،
آپ لوگ بولتے ہیں کہ یوٹیوب کے اوپر چونکہ فیس بک وغیرہ دیکھتے ہیں تو تصویر دیکھنا حرام ہے، یوٹیوب دیکھنا حرام ہے. اگر آپ یوٹیوب وغیرہ نہیں دیکھتے، وہاں پہ گانے ہوتے ہیں، وہاں پہ عورتیں ہوتی ہیں، وہاں پہ پردہ بے پردگیاں میں جیسے آپ لوگوں کو پتہ ہے، چاہے وہ آپ کوئی بھی چیز سرچ کریں تو وہ آ جاتی ہے. تو آپ بولے کہ نہیں بھائی یہ چیز میں عورتیں پورے دن میں پورن موویز میں دیکھوں گا، میں ڈانس دیکھوں گا، میں موویز دیکھوں گا، لیکن میں نے ٹریڈنگ نہیں کرنی، میں حرام ہے. پھر تو کوئی بات ہے. آپ بولیں گے بھائی میں انٹرنیٹ استعمال نہیں کرتا، انٹرنیٹ کی ہر چیز جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے فارکس بھی جائز نہیں ہے. لیکن اگر آپ بولیں کہ میں پورے دن ویڈیوز دیکھتا ہوں، باقی میں جو سکریل وغیرہ وہ کام کرتا ہوں، باقی میں گوگل کے اوپر ایڈز کا کام کرتا ہوں، میں سارے آن لائن کام کرتا ہوں، تو بھائی اگر یہ آن لائن کام حرام ہے تو وہ کیوں جائز ہے؟ انٹرنیٹ کا سارا دنیا، انٹرنیٹ آپ چھوڑ دیں فارکس کو ناجائز کہتے ہوئے. لیکن ادھر اگر آپ انٹرنیٹ کے اوپر اس پوائنٹ کے اوپر کہ وہاں تو صرف نمبرز ہوتے ہیں بھائی، آپ کے اکاؤنٹ کے اندر جیب میں 1 روپیہ بھی نہیں ہے اور آپ کے فارکس اکاؤنٹ میں ڈالرز پڑے ہوئے ہیں تو وہ حرام ہے. بھائی اگر وہ حرام ہے تو آپ کے ایک بینک میں یا آپ کے جہیز کیش کی ایپ کے اندر آپ کا 1,00,000 روپیہ پڑا ہوا ہے اور آپ لوگوں کے جیب میں 10 روپے بھی نہیں ہے تو بھائی پھر یہ بھی حرام ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ میں ادھر سے وہ نمبر ٹرانسفر کرتا ہوں، میرے بجلی کا بل جمع ہو جاتا ہے، میرے ایزی لاٹ ہو جاتا ہے، ادھر سے کٹ جاتے ہیں، لیکن یہ ٹیکنالوجی کی چیز ہے. اب بات ہے اگلی چیز، اگر آپ لوگ یہ ساری چیزیں استعمال کرتے ہیں، میں زندگی میں نہ اس کو جائز بولوں گا نہ ناجائز بولوں گا، تو 4 چیزوں کا خیال کریں. یہ 4 چیزیں اس بزنس کے اندر نہیں ہیں، وہ آپ کو میں بتا دیتا ہوں. ان 4 چیزوں کے علاوہ آپ کسی اور وے کے اوپر حرام کرا دینا چاہیں آپ دے سکتے ہیں. سب سے پہلے کہ اس بزنس کو جوا نہیں کہہ سکتے. فارکس ٹریڈنگ میں جو ہمارے جن بروکرز پہ میں کام کرتا ہوں، لائک کچھ ایسی ویب سائٹس ہیں جو آن لائن جوئے کی ہیں، وہ نہیں، میں فارکس کی بات کر رہا ہوں. وہ جوا نہیں ہے، وہ بزنس ہے. دنیا کے کوئی بھی عالم، کوئی بھی مفتی، میں اس چیز کے اوپر ثابت کر سکتا ہوں، بحث کر سکتا ہوں کہ یہ جوا نہیں ہے، بزنس ہے. لیکن میں اس چیز کے اوپر حلال حرام پہ نہیں آ سکتا. اگر کوئی بندہ جوئی کی وجہ سے حرام بولے تو یہ نہیں ہے. نمبر 2، سود. بہت سی کمپنیاں ہیں جو سودی بھی ہیں، لیکن تقریباً پاکستان میں تنی گروپ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، بلکہ آپ لوگوں کا اتحاد تھا، اس کاروبار میں جو اچھی کمپنیاں ہیں ان میں سود نہیں ہے. لیکن میں جن پہ کام کرتا ہوں وہ سود نہیں. ہاں آپ جس پہ کام کرتے ہیں تو میرے کنٹیکٹ ایڈریس آپ پوچھ سکتے ہیں، تو دیکھ سکتے ہیں، تو اس کے اندر کام آپ کر سکتے ہیں. تو جوا اور سود دو نہیں ہے. تیسری چیز، میں آپ کو یہ بات بولتا ہوں، میں بہت دنیا دار سا بندہ ہوں. دنیا کے کسی بھی کام میں جھوٹ ہو جائے تو وہ کام حرام ہو جاتا ہے. آپ مسجد کے مولوی ہیں اور آپ اپنے بزنس میں کوئی بھی چیز بیچتے ہیں، اس کے اندر جھوٹ شامل ہو جائے گا تو وہ کام ناجائز ہو جائے گا. اس کام میں جھوٹ بھی نہیں ہے. آخری چیز، دنیا کے اندر سب سے بڑا ظلم کاروبار میں دھوکہ ہوتا ہے. دھوکہ یہ ہے کہ اگر آپ کا مسجد کا مولوی ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ دھوکہ دیتا ہے. آپ کا کوئی بھی کاروبار ہے، اس میں اگر آپ اپنے کسی بھی بندے کو دھوکہ دیتے ہیں تو وہ ناجائز ہے. اس کاروبار میں دھوکہ نہیں ہے، سود نہیں ہے، جوا نہیں ہے، جھوٹ نہیں ہے، دھوکہ نہیں ہے. یہ 4 چیزیں نہیں ہیں. ان چیزوں کے اوپر میں بحث کرتا ہوں. باقی کوئی بندہ بولے جی نہیں جی اس کے اندر نمبرز کی گیم ہوتی ہے، اس کے اندر یہ چیز ہوتی ہے، اس کے اندر وہ چیز ہوتی ہے، اس کے اندر بس جی وہ تو ٹچ سکرین کے اوپر ہوتی ہے، وہ انٹرنیٹ کے اوپر. یہ ساری چیزیں آپ ان بنیادوں کے اوپر آپ اپنے ہر کام کو حلال یا حرام بول سکتے ہیں. لیکن 4 چیزیں جو ہمارے ہر کاروبار کے اندر ہیں، تقریباً 80% 70% ہمارے بازاروں میں پہنچ چکی ہیں: جھوٹ، دھوکہ، سود، جوا. یہ 4 کام اس کے اندر نہیں ہے. باقی کسی اور پوائنٹ آف ویو سے آپ میرے اوپر فتویٰ لگا لیں گے بھائی یوٹیوب کے اوپر میں جو ویڈیوز دیکھ رہا ہوں، جو آپ سن رہے ہیں، آپ بھی گناہ گار ہیں، میں بھی گناہ گار ہوں، اس چیز کے اوپر بات شاید نہیں کر سکتے. لیکن ہم لوگ نہیں بچ رہے، ہم اتنے برے پھنس چکے ہیں دنیا. کیونکہ ایک حدیث تھی کہ قیامت سے پہلے ایک وقت آئے گا کہ ہر وہ شخص جو شخص کسی جنگل کا رخ نہیں کرے گا تو وہ گناہ بس اس کے پاس لپٹ جائیں گے. آپ لوگ کپڑے کی دکان پہ جاتے ہیں، الٹے قسم کی وہ تصاویر ہیں. آپ کے ٹی وی کے اوپر کون بولتا ہے بھائی ٹی وی دیکھنا ثواب ہے؟ کون دیکھتا ہے ٹی وی دیکھنا گناہ نہیں ہے؟ یقیناً گناہ ہے. تو یہ جتنے بھی معاملات ہیں، یہ سارے کی ساری چیزیں. اب جو رات کو مجھے بات کر رہا تھا، وہ کرکٹ کھیلتا تھا. ایک میں آج سے کوئی 5-7 سال پہلے کے ایک مولوی صاحب تھے، تو وہ بول رہے تھے، بڑی انہوں نے ایک مزاحیہ سی بات کی. دنیا سے چلے گئے ہیں، ایک ایکسیڈنٹ میں ان کا شہید ہو گئے تھے، مجھے نام تو شہید سے یاد نہیں ہے. کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک بندہ آیا اور بولا کہ بھائی آپ دعا کریں کہ ہمارے پاس جو ہمارا کرکٹ میچ ہے ہم جیت جائیں. تو میں نے ان کو بولا کہ کل آپ لوگ یہی دعا کراؤ گے
کہ بھائی انڈیا کی فلاں موویز آ چکی ہے تو ہماری مووی کے لیے دعا کریں. بلکہ مولانا طارق جمیل صاحب نے ایک بار یہ لفظ بولا بھی تھا کہ کسی نے کال کی تھی کہ ہماری مووی آ چکی ہے, دعا کریں کہ موویز ہٹ ہو جائے. تو یہ صورتحال ہے. اب کون ایسا مولوی ایسا شاید نہیں بول سکے گا کہ یار یہ جو انٹرنیٹ کے اوپر آپ یا ہم لوگ 8 گھنٹے کرکٹ دیکھتے ہیں, کئی بار ہم لوگوں کی نمازیں بھی اوپر نیچے ہو جاتی ہیں, کسی کی قضا بھی شاید ہو جاتی ہوگی, لیکن یہ چیز جائز ہے. ہاں ہر بندہ یہ وقت کا ضیاع بولے گا, تو یہ جو اس طرح کی چیزیں یہ شرعی طور پر نہیں آتی. ان 4 پوائنٹس کے اوپر کسی نے بات کرنی ہے میں کر لوں گا, جھوٹ, دھوکہ, جوا, سود. باقی کسی پوائنٹ آف ویو کے اوپر اگر آپ بولیں کہ نہیں بھائی لیوریج حرام ہے, بھائی لیوریج کیا ہے؟ لیوریج کا مطلب ہے کہ میں آپ کو سمپل سی بات بتاؤں, پاکستان کے اندر ہر چیز میں بزنس کے اندر جتنی اس کی رقم ہوتی ہے اس سے بڑھ کے اس کی ایکسیس ہوتی ہے. مثال کے طور پر آپ کے پاس کسی بھی چیز کی فرینچائز ہے, پاکستان میں ہر چیز کی فرینچائز ہوتی ہے. لائک ہمارے پاس گھی ہے تو گھی کی کمپنی کی فرینچائز, ہر فیکٹری کی فرینچائز ہوتی ہے, پیپسی کی فرینچائز ہوتی ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ لائک صوفی گھی ہے, مجھے آئیڈیا نہیں ہے لیکن میں آپ کو اپنا بتا. اب یہ کیا کرے گی, یہ کمپنی ہے, یہ سب سے پہلے اپنے ہر تحصیل کے اندر ایک یا ہائر ہے یا کوئی بھی فریج ہے یا کوئی بھی چیز ہے, واشنگ مشین ہے, مختلف کمپنی ہے, اس علاقے کے اندر سب سے پہلے ایک کام کرے گی کہ اپنی ایک فرینچائز بنائے گی, ایجنسی بنائے گی, جس کو ہم 2 لفظ آف لائن کاروبار میں بولتے ہیں. لائک میں نے لے لی, چکوال کی لے لی, آپ نے لے لی, کراچی کی لے لی, کسی کی نے بھی لے لی. اب اس فیکٹری کا وجہ ہوگا کہ اس کے پاس پورے پاکستان کے اندر 200 تحصیلیں ہیں, تو وہ 200 بندوں کو ہینڈل کر سکتی ہے. لیکن ہر تحصیل کے اندر 500 شاپس ہیں, وہ اتنے بندوں کو ہینڈل نہیں کر سکتی. تو وہ کیا کرے گی کہ اس کا ریٹ 10-15 روپے 20 روپے ہر علاقے میں ایجنسی بنا کر ان کو دے گی, اور وہ آگے ان کا کام یہ ہوگا ایجنسی والوں کو کہ ایک دکان تک پہنچانا ہو جائے گا. اب ان کی 200 فرینچائز ہوگی, 400 فرینچائز ہوگی, جتنے انہوں نے تحصیلیں تھیں, ضلع تھے, جس لیول پہ بنائے. اب اس کے اندر کیا ہوگا کہ آپ نے لائک ہائر کے لیے یا کسی بھی کمپنی کے لیے, تو آپ اس کے لیے سب سے پہلے سیکورٹی جمع کرواؤ گے. کتنی؟ 10 لاکھ. جب آپ 10 لاکھ سیکورٹی جمع کرواؤ گے تو وہ آپ کو 50 لاکھ روپے کا مال آپ کے پاس رکھ دیں گے اور بولیں گے ہم ہر ہفتے کے بعد آئیں گے. آپ کی 15 لاکھ سیل ہوگی, آپ 15 لاکھ ہمیں دے دیں گے, ہم آپ لوگوں کو 15 لاکھ کا اور سامان دے دیں گے. تو ٹوٹل کے اندر آپ کی 10 لاکھ سیکورٹی کے اوپر آپ کی جو ایکسیس ہوگی وہ آپ کی اللہ بلّہ کرے 50 لاکھ کی ایکسیس ہوگی. یہی لیوریج ہے. اگر اس طرح تو ہمارے سارے کام حرام ہو گئے. تو یہ چلتا ہے. بہرحال یہ تھا, کوئی اس کے اندر اتنی مسئلہ نہیں ہے. اگر آپ انٹرنیٹ یوز کرتے ہیں, انٹرنیٹ کے اوپر ایپس یوز کرتے ہیں, بینکس یوز کرتے ہیں, ٹریڈنگ کریں, نو پرابلم. اور اگر آپ یہ کام بھی نہیں کرتے تو فارکس بھی نہ کریں. کوئی سوال بنتے ہیں پوچھ سکتے ہیں. اپنے خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد.